بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کوئی تقریر نہیں کرنی، تنبیہ نہیں باندھنی، بس ایک بڑا فیصلہ آیا ہے جس پہ مبارکباد دینی ہے۔ پی ٹی آئی والوں جناب آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور مبارک دینی بنتی بھی ہے کیونکہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملی ہیں آزاد امیدواروں کو اور پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ اپنے آپ کو ہوتا ہوا دیکھا انہوں نے اور دوبارہ زندہ ہوئی ہے، تو یہ مبارک تو پاجی بالکل باندھی ہے کیونکہ ہمارے ملک کی جماعت ہے بھائی۔ ہم کسی ایک جماعت کے حوالے سے تو بات نہیں کرنی، جو نیگیٹو پازیٹیو ہیں وہ تو ہم باتیں کرتے ہیں۔ آج بجائے کہ میں لمبی چوڑی تنبیہ باندھوں اور تقریر کروں جو شروع میں کرتا ہوں، میں آج ڈائریکٹ خبروں پہ جاتا ہوں۔ خبریں بہت زیادہ ہیں اور میں ساری خبریں دینی ہیں۔ فیصلے کے بعد جو لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے اور دوسرے حلقوں کی طرف سے، سارا پرا توڑے سامنے رکھے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ ٹاکر ایکسکلوسیو کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ جی جناب، تو میں سب سے پہلے آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ یہ ساری جو کہانی تھی اس کا تھوڑا سا پس منظر دے دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہوتی بلکہ یہ سمجھ لو سلیکٹڈ ہی ہوتی ہیں، ریزرو ہوتی ہیں فور وومن اور اقلیتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جناب۔ تو اس حوالے سے یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے رواں برس 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ 28 فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ 6 مارچ کو سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ 2 اپریل کو مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ نے سربراہی کی اور 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ 3 رکنی بینچ نے آئینی معاملہ ہونے کے باعث لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا تھا۔ 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی پہلی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے منگل 9 جولائی کو کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور پھر کاز لسٹ جو تھی وہ بار بار تبدیل ہوتی رہی تھی، وہ امینڈمنٹ آف ججمنٹ کی وجہ سے کہ یہ کون دے گا اور پھر چینج ہوتی رہی، یہ بڑے مسائل رہے ہیں بہرحال۔ اچھا، پھر یہ ہوا تھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد فل کورٹ جج کے 2 مشاورتی اجلاس 2 اسی وجہ تو مسلسل 2 روز 10 اور 11 جولائی کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئے۔ ٹھیک ہے سر، اب میں بتاتا ہوں سنی اتحاد کونسل یعنی کہ جس میں آزاد امیدوار جن کی چھتری کے نیچے ہیں ان کا جو موقف تھا وہ کیا تھا۔ دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں۔ یہ 77 مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھیں مگر دیگر جماعتوں کو ملی، مکس کرتی، یعنی کہ مال غنیمت سمجھ کے سارے دوسری جو جماعتیں سن نا جناب حکمران اتحاد انہوں نے تقسیم کر دیا سن 77 یہ سیٹاں ریزرو۔ دیکھو یہ ہے تو زیادتی ویسے بائی دا وے، لیکن وہ جو 77 نشستیں اب وہ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نشستیں اب ہو گئی تھی تقسیم اور اب آ گیا یہ فیصلہ، اور فیصلے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ صدر اور سینٹ کا جو الیکشن ہے پاجی یہ بھی ملا تھا تھوڑا بہت بڑھ گیا ہوئے گا۔ بہرحال یہ آگے چل کے لگ جائے گا پتہ۔ اچھا، بہرحال یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا اس کا پس منظر۔ میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ کس جماعت کو کتنی اضافی نشستیں ملی۔ جو 77 نشستیں تھیں 22 قومی کی تھی، قومی اسمبلی کی 55 صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 مئی کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی کی معطل 22 نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی 11، خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں معطل نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14 مل گئی ہیں سن، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں ملی تھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل تھیں، جن میں سے جے یو آئی فے کو 10 اور مسلم لیگ نون کو 7۔
پیپلز پارٹی کو 7 اور NANP کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں اور 3 اقلیتی تھیں معطل ہوئی تھیں، جن میں سے نون لیگ کو 23 مل گئی تھی، پیپلز پارٹی کو 2، PML، کاف اور استحکام پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ سندھ اسمبلی میں 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست معطل ہیں، جہاں پیپلز پارٹی کو 9 اور MQM کو 1 مخصوص نشست مل گئی تھی۔ اے مالی غنیمت سارے نے آپس لحاظی ونڈ۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب فیصلہ گیا اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اسی تے ریویو پٹیشن تے نہیں جانا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ دیکھیے حالانکہ مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا میں جناب 10 ملیاں ہوئی ہیں اقلیتی نشستیں، ٹھیک ہے، اور ابھی صدر زرداری کی طرف سے بھی آ رہا تھا، ڈان کی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ نون لیگ کو حکومت کوئی نہیں چل رہی۔ دیکھیے اور آنے والے ٹائم پہ اگر تھوڑی سی اور کھچڑی گئی پک تو آپ دیکھیے گا کہ الیکشن آ جانا ہے، دوبارہ ری الیکشن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں ہے، لیکن ٹائم لگے گا۔ بہرحال میں تھوڑا سا آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے یہ فیصلہ سنایا، اور باقی ججاں نے بہت زیادہ نام نے میں وہ نہیں لیتا، 8 ججز کی اکثریت سے یہ آیا فیصلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہ فیصلہ 8 کی اکثریت کا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو 8 ججز ہیں جو اس فیصلے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ کون کون سے؟ جسٹس منصور علی شاہ اے پرا آنے والا چیف جسٹس ہے، اور آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ جب حکمران جو اتحاد ہے اس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 3 سال ججز کی جو عمریں ہیں وہ بڑھا دینی ہے اسمبلی، یعنی کہ جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں 3 سال مزید ود جانا سی، اور اس وجہ سے یہ آئینی ترمیم لانی تھی۔ یہ حکمران جماعت جو ہے ان کی طرف سے پہلے اناؤنس ہو گیا، بڑا سارا بلنڈر مارا انہوں نے، جس کی وجہ سے جو دوسرے جج سے جنہوں نے بننا تھا چیف جسٹس، تو انہوں نے جناب کیا کیا، وہ سارے انہوں نے ایک آدھا بلاک بنا لیا۔ حالانکہ بلنڈر حکومت کی طرف سے آیا تھا، اور اگر یہ حکومت بلنڈر نہ مارتی تو پھر آج یہ فیصلہ نہ آتا پاجی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ورنہ اگر آئینی ترمیم کے تحت حکومت اگر ایکسٹینشن دے دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو 3 سال تو اور بیٹھے رہندے، تو جڑے 8 ججز مزید جڑے ہے نے انہاں میں جو 4 جڑے 3-4 نے انہوں نے بہت یعنی کہ تھوڑا ٹائم ہے، انہوں نے تو چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ انہوں نے جناب اپنی چیف جسٹس کے لیے ایسی کی تیسی دی، پھر یہ بہرحال بات سامنے آ رہی ہے۔ باقی آپ اس کو جیسے مرضی کر لیں، PTI کے حق میں آیا تو اچھا آیا فیصلہ، لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اندر کی یہ بہرحال بات ہے، اور 8 ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے PTI کے حق میں گیا، ان میں ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت کی جانب سے اکثریتی فیصلہ دیا گیا۔ 8 جج نے، اور جو باقی 5 نے انہوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوقیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان نے درخواستوں کی مخالفت کی تھی، لیکن وہ PTI کے حق میں گئے، انہوں نے بھی بلکہ 11 اور 2 کا یہ فیصلہ آپ سمجھیں۔ پتہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 11-2 کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام جو ججز ہیں انہوں نے یہ 11 کے 11 جو ہیں انہوں نے PTI کی سپورٹ بہرحال کی ہے کہ PTI سے بلن لینا چاہیے، تو PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ PTI ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ تسلیم کیا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہوئی ہیں، اور جو فیصلہ تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ نے سنا دیا تھا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، قاضی فائز نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے کہوں گا کہ وہ فیصلہ سنائیں۔ آج کیا سی، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ باجی یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا، ایڈیون خیر کوئی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جڑے چیف الیکشن کمیشنر ہے، مجھے لگتا ہے شاید پاجی نے ریزائن نہ دے دے، لیکن مشکل یہ پاکستان میں یہ ہم نے رکھی نہیں روایت استعفیٰ دینے کی، بہت کم لوگ ہیں جو استعفیٰ دیتے ہیں، جب تک سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا ریفرنس نہیں جاتا اور زبردستی نہیں نا کرسی چڑھا دیتے تب تک ہی ہے۔ ویسے مشکل ہے بہت، کیونکہ ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہوتے کرسیاں، نہ سیلفی لا کے بیٹھ جانے ہیں، پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے، بالکل ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ PTI مخصوص نشستوں کے حصول کی حقدار ہے، تحریک انصاف اس فیصلے کے 15 روز میں اپنے مخصوص افراد کی نشستوں کے نام دے فہرست دے، ٹھیک ہے سر۔ اور سپریم کورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں PTI کو دینے کا حکم دے دیتا ہے،
اور فیصلے میں کہا گیا پنجاب خیبر پختونخوا سندھ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں بطور جماعت قرار دیا ہے. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کر دیں. عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں کہا کہ دیگر 41 امیدوار بھی 14 دن میں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے. سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے. دیکھا ہے سنی اتحاد کونسل فاڑ گئی ہے فی الحال اور پی ٹی آئی جناب اٹھ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے 80 امیدواروں کو ڈیٹا جمع کروایا. انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب اراکین جو پی ٹی آئی کا حلف نامہ دیں. جن امیدواروں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں وہ ایسا ہی رہے گا. پی ٹی آئی کے مختلف منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا. پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ کر دیا. دوبارہ سے ججوں نے فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اختلافی نوٹ بھی شامل ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ارکان کو نکال کر فیصلہ دیا. اس بنیاد پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا. پی ٹی آئی آزاد قرار دیے جانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. الیکشن کمیشن دوبارہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے. اب پی ٹی آئی کے منتخب ارکان یا خود کو آزاد یا پی ٹی آئی سے تعلق ڈکلیئر کریں. پی ٹی آئی ارکان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اقلیتی فیصلہ جسٹس امین نے پڑھا. اقلیتی فیصلہ جسٹس امین نے پڑھ کر سنایا. اقلیتی فیصلے میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کامیاب امیدواروں کی فہرست اپنے ویب سائٹ پر جاری کرے. فیصلے میں کہا گیا کہ 27 جون کو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پیش کیا. اس دستاویز میں کہا گیا کہ کچھ کاغذات نامزدگی ایسے تھے جن کی پارٹی وابستگی تھی. اچھا اختلافی نوٹ جلدی نہ میں پڑھ دینا کیونکہ یہ اختلاف جس نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اختلاف کی تحت پورے فیصلے نہ وہ کیا کہ فیصلے کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں. اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ میں کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی ایک اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو اسی تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ وہ امیدوار جنہوں نے دوسری پارٹیاں جوائن کی انہوں نے عوام کی خواہش کے خلاف ورزی کی. اچھا جسٹس قاضی فائز کا جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ وہ امیدوار جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں انہیں پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ لائیو نشر کیا گیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے جو کافی دن گزرے تھے یہ فیصلے کی طرف نظریں تھیں لوگوں کی. اچھا میں جلدی سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے پر اپیل دائر میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جناب کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بطور سیاسی جماعت اپیل دائر نہیں کریں گے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی ایک ہے ایک تھی ایک ہی رہے گی. بیرسٹر گور صاحب نے فوری طور پہ فیصلے کے بعد باہر کھڑے ہو کے میڈیا والوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی فیصلہ قرار دیا انہوں نے. اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک تھی اور ایک ہے اور ایک ہی رہے گی. اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ میرے لوگوں کو ملنے دیتے تو میں ان کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ ختم کرا دیتا. تو یہ بات اپنی جگہ پہ بہرحال قائم ہے. لیکن یہ ایک خوشی کا لمحہ ہے. تو خوشی کا لمحہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے تو جس وجہ سے وہ اب اس طرح کی باتیں تو ضرور کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ بیرسٹر کے پیر یا منگل تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن میں دستاویزات جمع کرا دی جائیں گی. یہ کہا. اچھا دوسری طرف آ جاؤ اگر کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے ویری امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہیں اس وقت. انہوں نے کہا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اندیا دے دیتا ہے. یعنی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے یعنی کہ اپیل دائر کرے گی. اور مگر اس کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے انہوں نے کہا کرنا ہے. اس فیصلے کو حکومت کے خلاف سازش قرار نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین کو دوبارہ
تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے پھر مزید کہا کہ اس فریق کو بن مانگے دیا گیا جو عدالت کے سامنے تھا ہی نہیں۔ ایم این ایز کا بیان حلفی ہے کہ وہ آزاد منتخب ہو کر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا عدالتی فیصلے عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آنے چاہیے، یعنی کہ آنے چاہیے، انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں وہ کبھی ملک قومی مفاد نہیں ہوتے۔ ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس سے کسی کو بن مانگے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا تھا۔ آئین میں بن مانگے ترمیم کا اختیار دینے کے فیصلے کو قوم نے سالوں بھگتا۔ ایسے فیصلے انتہائی افسوسناک ملک قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ رہنا مسلم لیگ نون نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست سپریم کورٹ میں تسلیم نہیں کی گئی۔ اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے۔ نیا فیصلہ آیا ہے کہ یہ آزاد ارکان تحریک انصاف کے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں کا بے پناہ احترام ہے، ججز بہترین ججز ہیں، ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا، یہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ جناب دیکھیے جب فیصلہ آتا ہے نا کوئی بھی تو کوئی بھی نہیں مانتا ہوتا، میں بہرحال یہ آپ کو بتا دوں، جس کے خلاف آتا ہے وہ مانتا کوئی نہیں، جڑا جدے حق چاہتا وہ جناب شور پا دیتا ہے۔ یہ حکومت کو ویسے دیکھا جائے تو بہت بڑا دھچکا ہے۔ مستقبل کے چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہ مستقبل کے چیف جسٹسز ہیں جنہوں نے مستقبل کے چیف جسٹس بننا ہے، تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن جو حکومت نے بلنڈر مارا ہے اس کے بعد ان کی تو جناب رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور آئینی ترمیم کیونکہ ہو جانی تھی اور یہ ایک منصوبہ تھا جو کہ حکومت نے بنایا تھا، بلنڈر تھا حکومت کی طرف سے۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ نے جمہوریت کو انڈرمائن کیا اور کبھی کبھی جمہوریت کو جناب انہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا۔ یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ بھٹو صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے اور بھی جو کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جناب کھوسا صاحب بھی ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کو سویلین مافیا اور اس طرح کی باتیں کہہ کے فارغ کر دیتے تھے، فل ٹائم بدماشی کرتے۔ 77 سیٹیں حکمران جماعتوں میں بانٹی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ اور تو وہ پھر آپ ظاہر سی بات ہے اب وہ ان میں جو پی ٹی آئی کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو ملے گا۔ آئینی ترمیم لا رہے تھے حکومت، آپ کو پتہ ہے، جس وجہ سے آدھے جج کو ویسے حکومت نے اپنے خلاف کر لیا۔ 3 سال کی ایکسٹینشن، 62 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا اس کی ریٹائرمنٹ 62 سال تھی، تو اگر 3 سال اور مل جاتے انہوں نے تو 65 سال ہو جانا تھی۔ اور اسی طرح اگر سپریم کورٹ کے جج کی جو مدت ملازمت 65 سال ہے تو وہ 68 سال ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ بلنڈر اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن اب جو قانون سازی ہے وہ ہو جائے گی مشکل۔ ہم حکومت کو بڑا یعنی کہ اختیار دے رہے ہیں، یہ اتنے بڑے اختیارات نہیں ملنے دیے جائیں گے، کیونکہ یہ اختیارات ملنے جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حکومت کو کہ آئینی ترمیم کر لیتے اور ججز کو یہ جو نئے ججز یعنی کہ جو بعد میں چیف جسٹس جو بننے تھے وہ مزید ڈیلے ہو جاتے، اور ان میں آپ کو پتہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور ان کو اور منیب اختر یہ 2 جو ہیں یہ آنے والے چیف جسٹسز ہیں، اور اس وجہ سے جناب یہ سارا سیاپا یعنی کہ پیا ہوا سی، اور ججز نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا اور انہوں نے یہ گیم بھی کی ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ انہوں نے تو ریفرنس دائر نہیں کیا، وہ تو آزاد امیدواروں کے حوالے سے تھا، تو یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے کیسے بات ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ بہرحال اس طرح کے جو ہیں ریمارکس آ رہے ہیں، اور جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ جناب اس حوالے سے جائیں گے نظر ثانی اپیل دائر کریں گے سپریم کورٹ میں۔ ٹھیک ہے سر، تو میں نے کہا فوری طور پہ آج کا جو ان دنوں دی جڑا دماغ کھادا آیا سی کی نکلیا ہے کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فی الحال دوبارہ زندہ کر دیا، اور ان کو کہا ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں، اور ساتھ ہی ان کو کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، تو آزاد کی امبریلا تک نا جی باڑی ہوئی سی انہوں ایک غلط ہے۔ یہ جو بات کی ہے یہ 11 ججوں نے کی ہیں، اور 2 نے تو خیر نہیں کی اس حوالے سے، اور جو فیصلہ آیا ہے پراپر وہ 8/5 ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے حق میں خوشیاں منانے والا جو فیصلہ ہے وہ ہے کہ 11 ججز جو ہیں 13 میں سے 11 جو ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ، انہوں نے جناب پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو چلو ماشاءاللہ آج پی ٹی آئی کے پراوان بہت اچھی نیند آئے گی کہ ان کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو سوشل میڈیا پہ اچھی ججز کی تصویریں لگائیں گے، اور ان کو مجاہد بھی کہیں گے، بڑا کچھ ان کو کہیں گے، اور کیونکہ کمانڈ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ آئے گا تو پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فی الحال یہ ویری امپورٹنٹ تھا، تو اس پہ جناب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، فوری طور پہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔